بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب البیوع تک پہنچا تھا اور پچھلے پروگرام میں ہم نے 2140 نمبر حدیث پاک پر کلام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب بیع المزایدتی، یعنی زیادتی کی بیع کا باب، جس کو ہم نیلامی والی بیع کہیں، نیلام کی بیع، جس میں مطلب زیادہ قیمت بڑھاتے جاتے ہیں اور جو زیادہ قیمت دیتا ہے سب اس کے مقابلے میں باقی سب خاموش ہو جاتے ہیں، چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں 2141 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے غلام کے متعلق کہا کہ وہ اس کی موت کے بعد آزاد ہوگا۔ پھر وہ شخص مفلس ہو گیا، بہت ہی بیچارہ تنگ دست غریب ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو لے لیا اور فرمایا اس کو مجھ سے کون خریدے گا؟ تو اس کو حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی قیمت سے خرید لیا، تو آپ نے وہ غلام ان کو دے دیا۔ تو اب یہ مطلب باب سے تو مطابقت بس اتنی ہے کہ سرکار نے فرمایا کون زیادہ پیسے دے کے کون مجھے اس سے خریدتا ہے، تو یہ اکثر نیلامی کی سی ایک صورت بن جاتی تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کئی چیزوں کو فروخت کیا ہے کہ ایک صحابی نے قیمت لگائی، سرکار نے فرمایا اس سے زیادہ کون دے گا، دوسرے نے قیمت لگائی تو ان کو دیا گیا۔ تو اس کے بارے میں اب ذرا سمجھیں کہ ایک شخص تھے، انہوں نے اپنے غلام کے متعلق کہا کہ اگر میں مر جاتا ہوں تو یہ میری موت کے بعد آزاد ہوگا۔ جب آقا اپنے غلام کے بارے میں اس طرح کی بات کہہ دیتا ہے تو وہ غلام مدبر کہلاتا ہے، اسے مدبر غلام کہتے ہیں۔ آقا فوت ہوگا تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا، اور مدبر غلام کی بیع ہو سکتی نہیں ہو سکتی اس میں اختلاف ہے، اور ایک قول کے مطابق نہیں ہو سکتی ہے مدبر کی بیع اس کو پھر، کیونکہ اگر وہ بیع کر دے گا تو آقا نے تو کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو غلام آزاد ہے، اب اگر اس کو بیچنے کی اجازت دے دی جائے، کسی کو بیچ دے، اب یہ مرے گا تو وہ تو آزاد نہیں ہو سکتا کیونکہ دوسرا اس کا مالک ہو چکا ہے، اس لیے مدبر کی بیع میں اختلاف بھی ہے۔ لیکن یہ حدیث بہرحال یہ بتا رہی ہے کہ مدبر کی بیع جائز ہے۔ احناف نے دوسری حدیثوں سے استدلال کیا، وہ اس کو منع کرتے ہیں کہ مدبر کی بیع جائز نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا واضح طور پہ، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو اس شخص نے بہرحال ابھی ہم اس حدیث سے متعلق اگر صرف دیکھیں تو اس نے اس کو مدبر بنا دیا تھا، لیکن پھر وہ ہو گیا مفلس، بہت زیادہ تنگ دست ہو گیا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ غلام لے لیا، یعنی خرید لیا۔ اور پھر حضرت نعیم بن عبداللہ نے سرکار نے پہلے تو فرمایا کون مجھ سے خریدے گا، حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی قیمت دے کر اس کو لے لیا، تو آپ نے وہ غلام اس کو دے دیا، گویا کہ مدبر غلام کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچا ہے، اور یہ اس کی بیع صحیح ہے۔ لیکن احناف جو ہیں وہ دوسری حدیثیں ذکر کرتے ہیں، جیسے سنن دارقطنی میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدبر کو فروخت کیا جائے نہ ہبہ کیا جائے، اور اس کا تہائی حصہ آزاد کر دیا جائے۔ تو بہرحال اب نہ غلاموں کا دور ہے نہ کچھ، اس میں اس اختلاف میں زیادہ تفصیل میں جانے کی کوئی غالباً اس وقت حاجت نہیں ہے، تھوڑا سا بس آپ نے سمجھا کہ یہ مختلفی مسئلہ ہے، احناف منع کرتے ہیں اور دیگر جو ائمہ ہیں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، نجش اور جس نے کہا کہ یہ بیع جائز نہیں ہے، یعنی نجش کا باب، اور جس نے کہا کہ یہ بیع جائز نہیں ہے۔ نجش کے بارے میں آپ کو بارہا بتا چکے کہ کسی کو دھوکہ فراڈ کے ذریعے مطلب زیادہ اس سے پیسے لینے کے لیے مصنوعی طور پہ قیمت کو بڑھانا تاکہ یہ زیادہ دینے پر جذباتی اعتبار سے مائل ہو جائے اور ہم اس سے زیادہ پیسہ لے لیں، یہ منع ہوتا ہے۔ حضرت حدیث نمبر ہے 2142، اور حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا، تو اس کی تعریف بارہا گزر چکی ہے اور تفصیل بھی ذکر کی ہے۔ باب بیع الغرر وحبل الحبلتی، یعنی غرر یعنی دھوکے کی بیع کا باب اور حمل کی بیع کا بیان۔
یعنی ایسی بیع جس میں دھوکے کے امکانات ہوں، انسان نقصان کا شکار ہو سکتا ہو، یہ بیع غرر کو سرکار نے منع فرمایا۔ اسی طرح کسی جانور کے پیٹ میں حمل کی بیع کہ یہ جو بچہ ہوگا یہ میں لوں گا، اس طرح کی بیع، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ 2143 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ کے حمل کی بیع سے منع فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ بیع کرتے تھے کہ ایک شخص اپنا اونٹ اس مدت تک بیچتا جب اونٹنی سے اونٹنی پیدا ہو، پھر وہ پیدا ہونے والی اونٹنی حاملہ ہو جائے اور وہ بچہ جنے۔ تو ایک تو حاملہ کے حمل کی بیع سے منع فرمایا کیونکہ اس میں دھوکہ ہے۔ مثال کے طور پہ پیٹ میں اب حمل، اب تو آج کل تو خیر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جانور کے پیٹ میں موجود چیز کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ وہ اس کے جنڈر پتہ چل جاتا ہے، میل ہے فیمیل ہے، اسی طریقے سے اس کی پوزیشن کیا ہے، یوں ہی مطلب ناقص الاعضاء ہے یا کامل الاعضاء ہے، پھر زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بعض اوقات حرکت ہوتی رہتی ہے، تھوڑی بہت وہ پوزیشن چینج ہوتی ہے جانور کی وجہ سے، لیکن مردہ بچہ ہوتا ہے۔ اب اس میں دھوکے کے امکانات ہیں۔ ایک شخص خرید لیتا ہے، اب اس کے جو پیٹ میں لیتا ہوں، اونٹ کی ضرورت ہے، اونٹنی پیدا ہو گئی، یہ سوچ رہا تھا زندہ نکلے گا، مردہ نکلا، یہ سوچ رہا تھا کامل الاعضاء ہوگا لیکن وہ ناقص الاعضاء نکلا۔ تو اس میں چونکہ دھوکہ ہے، اس میں غرر ہے، اس میں بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ، فائدے کا بھی ہے، لیکن ایک طرح سے آپ دیکھیں جوئے کا سا مفہوم اس میں نظر آتا ہے۔ جیسے آپ نے لاٹری ٹکٹ خریدا کہ چلو اگر نکل آئی تو واہ واہ، نہیں نکلے تو پیسے گئے۔ تو اس میں چونکہ دھوکے کے امکانات ہیں، فائدہ بھی ہو سکتا ہے لیکن نقصان بھی تو ہو سکتا ہے، آپ کا پیسہ چلا جائے گا، شریعت نے اس کو منع کیا۔ تو ہر ایسی بیع جس میں دھوکہ ہو، غرر ہو، اس کو شریعت منع کرتی ہے، لہٰذا یہ منع ہوگا۔ اور جو دوسرا فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ اس طرح بیع کرتے تھے کہ ایک شخص اپنا اونٹ اس مدت تک بیچتا جب اونٹنی سے اونٹنی پیدا ہو، پھر وہ پیدا ہونے والی اونٹنی حاملہ ہو جائے اور وہ بچہ جنے۔ یعنی اپنا اونٹ بیچ دیا، اس نے اس کے ذریعے اونٹنی کو حمل ٹھہروایا، پھر حتیٰ کہ اس کی اونٹنی پیدا ہوئی، پھر وہ اونٹنی حاملہ ہوئی تو اپنا اونٹ واپس لے لے گا۔ یہ چیزیں زمانہ جاہلیت میں تھیں، شریعت اس کو منع کرتی ہے، اس طرح کی کنڈیشنز لگا کر، شرائط لگا کر بیع کرنا منع ہوتا ہے۔ تو اب یہ آج کل جتنی انٹرنیٹ پر بیوع ہو رہی ہیں کہ جس میں دھوکے کے امکانات ہیں، آپ کو نہیں پتہ کون بیچ رہا ہے کون، ایک ویب سائٹ بنائی، بس آپ اس سے سودے کر رہے ہیں، پہلے اپنا پیسہ بھیج دیں، چیز فزیکلی طور پہ موجود ہے کہ نہیں، آپ اس پہ قبضہ نہیں کرتے، آگے سے الاؤٹ کر دیتے ہیں، تھوڑا بہت پروفٹ آ جاتا ہے، پھر آپ کو ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ اور زیادہ لوگوں کو اس ویب سائٹ سے وابستہ کریں تو آپ کو ہر ایک آدمی کے لانے پر اتنا کمیشن دیا جائے گا، آپ اس مشن میں لگ جاتے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مشن پہ لگ جاتا ہے، وہ جتنے لوگ لے کر آئیں گے ان کا پیسہ بھی آپ کو ملتا ہے۔ یوں جب اچھی طریقے سے پورا ایک جال بن لیتے ہیں اور کروڑوں روپے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد یوں غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ لیکن ہماری قوم ایسی ہے کہ یہ قوم حلال طریقے سے کمانے کے لیے تیار نہیں، انہیں دھوکے بازیوں میں لگا دو، بڑے شوق سے لگیں گے نا، بلکہ تلاش کریں گے یہ گمان کر کے کہ یار شروع میں تو دیا جاتا ہے، اسی میں لے لو اور پھر نکل جائیں گے، باقی لوگ مرتے رہیں گے۔ ارے بھائی جتنے لوگوں کو آپ نے ترغیب دی، جتنوں تک ان کا میسج پہنچایا، جتنوں کو ان سے وابستہ کروایا، ان کا وبال کس پر ہوگا؟ اتنے آرام سے آپ مکھن میں سے بال کی طرح نکل جائیں گے؟ یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا، یہ چند ٹکے جو کچھ عرصے آپ کے پاس رہیں گے، اس پیسے میں برکت کبھی نہیں ہو سکتی، یہ گارنٹی ہے ہماری۔ جو آپ دھوکہ فراڈ کے ذریعے لوگوں کو بیچاروں کو مروا کر اپنی جیبیں بھرتے ہیں، اس میں کیسے برکت ہوگی؟ یہ جیسے آیا ہے ویسے نکلے گا۔ اچھا نکل بھی گیا، آپ کے پاس بھی نہیں رہا تو گویا کہ دنیا بھی کوئی دائمی فائدہ بھی نہیں ہوا، اور آخرت کا وبال تو ہے ہی ہے، مرنے کے بعد عذاب قبر، بلکہ بری موت، پھر عذاب قبر، پھر میدان محشر میں ذلت و رسوائی، پھر جتنے لوگ آئیں گے وہ جن کو آپ نے مروایا تھا، جن کو آپ نے غلط راستہ دکھایا تھا، وہ آپ کی نیکیاں لیں گے، نیکیاں نہیں ہوں گی تو گناہ نامہ اعمال میں ڈالیں گے، وہ سب چلے جائیں گے جنت میں، آپ بھگت رہے ہوں گے آرام سے اس ویب سائٹ کے ساتھ جہنم میں۔ پھر پتہ چلے گا کہ کس قدر یہ برا معاملہ کیا۔ اسی طریقے سے جتنے لوگ خیر یہ تو ایک الگ چیز ہو گئی ہے کہ یہ دھوکہ دہی کر رہے ہیں، وہ فلاں کارڈ اور وہ فلاں چیزیں، اب میں وہ نام نہیں لینا چاہتا اداروں کے یا اسکیمز کے جو گورنمنٹ کی ہیں، فون کر کے یہ میسج کریں گے کہ آپ کا انعام نکلا ہے، آپ کا فلاں جگہ نام آ گیا ہے، آپ یہ چیزیں آ کے اپنے 25,000 روپے لے جائیں۔
25,000 کے لیے پہلے آپ اتنا جمع کرا دیں، وہ بھولے بھالے لوگ بیچارے جمع کرا دیتے ہیں، کتنوں کو لوٹ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ بیٹھے ہوئے بڑے اور اتنے سارے موبائل رکھے ہوئے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں اور یہ اور وہ ہے۔ اس کا انجام جب بھگتنا پڑے گا، ان کی چیخیں جب مردے سن رہے ہوں گے عذاب قبر کی شکل میں، تب ان کو پتہ چلے گا جو چربی چڑھائی تھی نا جسم کے اوپر حرام مال کی، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جو غریبوں کی آہیں، بد دعائیں، سسکیاں لی تھیں، یہاں تو پتہ نہیں چلتا، اتنی موٹی چربی چڑھ چکی ہوتی ہے، ذہن پہ خاص طور پہ دماغ پہ چربی چڑھ جاتی ہے کہ آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو اگر آپ خوف خدا دلائیں تو ہنسیں گے، ٹھٹے لگائیں گے، اور غصہ آ جائے گا تو مار بھی دیں گے کسی کو۔ تو یہ ان کا تو ایمان اتنا خطرے میں ہے کہ کچھ انتہا نہیں۔ پھر آخرت میں ان کو پتہ چلے گا، جو جہاں جتنا بڑا بدماش ہے نا، آخرت میں اتنا ہی ذلیل ہوگا اور رسوا ہوگا اور حقیر ترین ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں تکبر کرے گا وہ بروز قیامت چیونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا اور لوگ اسے اپنے پیروں تلے رونتے ہوں گے۔ تو آج یہ مطلب لوگ سننے کے لیے تیار نہیں، کل پھنسیں گے۔ تو میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ایسی کوئی بھی انٹرنیٹ پہ خاص طور پر بیع، اسی طریقے سے عام فزیکلی طور پر بھی آپ کسی کے ساتھ اگر کر رہے ہوں جس میں دھوکے کے اس طرح کے امکانات ہیں، یہ کر دو، دیکھی جائے گی آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں، بالکل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح شرط کے ساتھ بیع نہیں ہو سکتی ہے، یاد رکھیں۔ شرط سے مراد یہ ہے، کنڈیشن سے مراد یہ ہے کہ جس کا عقد تقاضا نہ کر رہا ہو اور اس میں خریدنے والے یا بیچنے والے میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو۔ مثال کے طور پہ یہ جو عقد مانے خرید و فروخت کا معاملہ، یہ کس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بھئی جو بیچنے والا ہے وہ اپنی چیز اس کے حوالے کرے، خریدنے والا پیسہ اس کے حوالے کرے۔ بیچنے والے نے جو اس میں چیز میں اوصاف بیان کیے ویسے ہونے چاہیے اور یہ عیب سے خالی ہونے چاہیے، اور یہ جو پیسہ دے رہا ہے یہ بالکل اصلی ہونے چاہیے، جعلی نوٹ نہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ یہ عقد اس کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر یہی چیزیں شرط کے طور پہ ذکر کر دی جائیں پھر تو کوئی حرج نہیں کہ عقد اس کا تقاضا کر رہا تھا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے کہا میں تمہاری گاڑی خریدتا ہوں، لیکن جو تم نے اوصاف بیان کی ہیں، اس کے جو کوالٹیز بیان کی ہیں وہ ہونی چاہیے ورنہ واپس کر دوں گا، بالکل ٹھیک ہے، یہ شرط غلط نہیں ہے، کیونکہ وہ تو شریعت یہ کہہ رہی ہے جو آپ نے اوصاف ذکر کیے ہیں وہ گاڑی کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے بھئی جب میں خریدوں گا فوراً مجھے گاڑی میرے حوالے کرنی ہوگی آپ کو، بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے ایجاب و قبول ہوتا ہے، بائع پہ لازم ہے کہ بائع اس کے حوالے، مبیع اس کے حوالے کرے، یعنی شے اس کے حوالے کرے، اور مشتری اپنا پیسہ اس کے حوالے کرے۔ یہ بھی کوئی غلط کنڈیشن نہیں ہے کیونکہ عقد اس کا تقاضا کر رہا ہے۔ اچھا، عقد تقاضا تو نہیں کر رہا لیکن خرید و فروخت کرنے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی شرط لگانا لغو اور بیکار ہے۔ جیسے یار چلو ہم سودا کرتے ہیں لیکن شرط یہ ہوگی فلاں ہوٹل میں بیٹھ کے کریں گے، یا شرط یہ ہوگی کہ فلاں گھر کے پاس آپ مجھے ڈیلیوری دو گے۔ بھائی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس میں بھی کوئی نہ اس کا فائدہ نہ اس کا فائدہ ہے، کوئی ایسا بڑا فائدہ نہیں ہے، یہ بیکار قسم کی شرط، یہ بھی اس سے بیع میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اب یوں شرط لگانی مثال کے طور پر کہ میں آپ کو اسکوٹر بیچتا ہوں لیکن شرط یہ ہوگی 1 مہینے تک میں ہی چلاتا رہوں گا پھر آپ کے حوالے کروں گا۔ اب یہ دیکھیں کیسی کنڈیشن ہے جس میں بیچنے والے کا فائدہ ہے۔ تو اس طرح کی جو شرائط ہوتی ہیں یہ منع ہوتی ہیں۔ ہاں، ایک یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر کسی ایک کا فائدہ ہے چاہے ہو اور عقد اس کا تقاضا بھی نہ کر رہا ہو لیکن مارکیٹ میں وہ شرط بڑی مشہور ہو چکی ہے، معروف ہو چکی ہے اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ گارنٹی یا وارنٹی ہوتی ہے، ہم کوئی الیکٹرانکس آئٹم لینے جاتے ہیں تو الیکٹرانک آئٹم کے بارے میں ہم کہتے ہیں بھئی 1 سال کتنی وارنٹی کتنی یہ بتائیں پہلے، وہ کہتا ہے 1 سال کی وارنٹی ہے، پھر ہم اس کو خریدتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم چاہے شرط کا لفظ بولتے نہیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس شرط پہ خریدوں گا کہ 1 سال تک یہ مطلب کوئی خرابی نکل آئی تو آپ کو بیچنی ہوگی یا اس کو صحیح کر کے دینا ہوگا، یہ آپ شرط لگا رہے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں خریدنے والے کا فائدہ ہے، بیچنے والے کو تو ایک طرح سے نقصان ہے، کمپنی کا تو نقصان ہے۔ لیکن یہ اس طرح کی شرطیں چونکہ بہت زیادہ رائج ہو چکی ہیں معاشرے میں، اس لیے اس کی اجازت ہے۔ لیکن اس میں بھی ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ یہ نہیں کہ آپ اپنے مارکیٹ میں دیکھیں یہ شرطیں بہت مشہور ہو گئیں اور مفتی صاحب نے ایک ضابطہ بیان کیا تھا جو شرط بڑی مشہور اور معروف ہو جائے وہ لگا سکتے ہیں تو ہم لگا لیں۔ آپ ایسا نہیں کیجیے گا، یہ کسی عالم دین سے معلوم کریں، وہ آپ سے کچھ کراس کوسچنز کرے گا۔ عالم دین سے مراد میری ہمیشہ
مفتیان کرام ہوتا ہے، ہر عالم مفتی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر مفتی جدید مسائل پر کلام کرنے کا اہل نہیں ہوتا ہے، اور بعض تو مطلب ویسے ہی نام کے ساتھ مفتی لکھ لیتے ہیں، وہ تو بالکل ہی بیچارے مسائل تک بتانے کے اہل نہیں ہوتے، چاہے جائے کہ وہ مفتی ہوں۔ اس لیے اچھی طرح سوچ سمجھ کے مستند کسی مفتی صاحب سے آپ مشورہ کریں کہ ہماری مارکیٹ میں یہ شرط لگائی جاتی ہے، یا ہم کسی کے ساتھ سودا کرتے ہوئے یہ کنڈیشن لگانا چاہ رہے ہیں، کیا یہ شرط غیر شرعی تو نہیں ہے؟ اگر مفتی صاحب کہتے ہیں کہ غیر شرعی نہیں ہے پھر آپ بالکل لگا لیں، اور اگر وہ منع کرتے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے کہا جی ہمارے مارکیٹ میں یہ شرط معروف ہے، پھر وہ کراس کوسچن کریں گے، اس کے بعد جب وہ مطمئن ہوں گے تو آپ کو اجازت دیں گے کہ ٹھیک ہے شرط کے ساتھ آپ بیع کر سکتے ہیں، یا منع کریں گے، لیکن پہلے معلوم کر لیں۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا لوگ گھبرا جاتے ہیں یار کہ کون جائے، کون معلوم کرے، اور ہم سہل پسند بھی بہت ہو گئے ہیں، واٹس ایپ پہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی جواب نہیں ملتا ہم کہتے ہیں یار چھوڑو جواب تو آئے نہیں، جبکہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو کبھی واٹس ایپ پہ نہیں معلوم کریں گے، کسی وکیل کیس چل رہا ہو تو خالی واٹس ایپ پہ کام نہیں چلے گا، اسی طریقے سے کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو جا کے پکنک پوائنٹ پہ ہی پہنچ کے وہاں مزہ زیادہ آتا ہے، اگرچہ ڈیلیوری گھر پر بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات، لیکن اس میں اتنا لطف نہیں آتا، جا کر کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے، اس کے لیے مشقت اٹھا لیں گے، لیکن جب دین سیکھنے کی باری آئے گی تو یا تو یہ خوف ہوتا ہے یار معلوم کریں گے، ایسا نہ ہو کہ مفتی صاحب منع کر دیں تو اچھا خاصا سودا ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یا پھر سستی کی، یار کون جائے، کون معلوم کرے، کون بیٹھے، کون ٹائم لے۔ لیکن میں آپ کو عرض کروں، آپ یقین کیجئے کیونکہ میں تو الحمدللہ عرصہ دراز سے افتاء کے شعبے سے وابستہ ہوں، کئی لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ ایک ایک چیز کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، پہلے جب مطمئن ہو جاتے ہیں پھر قدم اٹھاتے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی برکتوں سے نوازا ہے۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کوئی کہ جو شریعت کے تقاضے کے مطابق عمل کر رہا اور اس کے روزی میں برکت پیدا نہ ہوئی ہو، یہ تو ہمیں مطلب ہم شیطانی وسوسوں کا شکار ہیں، کبھی بھی پریکٹیکل کی طرف نہیں آتے، سنی سنائی باتوں سے گھبرا کر ہی رک جاتے ہیں، بھائی حلال میں گزارا نہیں ہوتا، بھائی کہاں تم مولویوں کے بعد پوچھنے جا رہے ہو اور سارا کاروبار ختم کروا دیں گے، اچھا بس یہ اب اس سے سنا، پریکٹیکل تو کر کے نہیں دیکھا، پیچھے ہٹ گئے، اور اس کی پھر بے برکتیاں اتنی ظاہر ہوتی ہیں، کچھ امتحان ہیں۔ اس لیے جو ہم نے گزارش کی اس میں اچھی طریقے سے سمجھیں۔ اب یہ دیکھیں، اب ایک ضمناً بات آگئی تو میں عرض کر دیتا ہوں، پرائز بانڈ کا مسئلہ ہے، غور کریں کہ کیا اس میں غرر کے امکانات ہیں یا نہیں، دھوکہ دہی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ہر وہ پرائز بانڈ کہ جس کو آپ جب چاہیں کیش کروا لیں، انعام نکلے ٹھیک، نہیں نکلا تب بھی آپ کا 1 روپے بھی نہیں کٹتا، تو اس میں غرر کے امکانات بالکل نہیں ہے۔ تو اس جہت سے اگر دیکھیں تو پرائز بانڈ میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ خرید سکتے ہیں، اس کو بیچ سکتے ہیں، جب نکلنے والا ہوتا ہے زیادہ قیمت پر رکھ کے بیچ سکتے ہیں، اور اگر انعام نکل آتا ہے اس انعام سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں غرر کے امکانات نہیں ہیں، نہ سود ہے اس میں، نہ جوا ہے ہمارے نزدیک، آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس ضمن بات آئی تو میں نے عرض کی، انشاءاللہ باقی باتوں پہ کلام ہوگا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔